نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، روزہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا، جہاں پر روزے دار کو بہت سارے انعامات دیے جائیں گے آخرت میں، وہیں پر بے شمار فوائد دنیا میں انسان کے صحت کی شکل میں روزے کے اندر موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَصُومُوا تَصِحُّوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ سوچ رہے ہوں گے یار روزہ انسان رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بیماری کے چانس بڑھ جاتے ہیں، کمزوری انسان کے اندر آ جاتی ہے، لیکن یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَصُومُوا تَصِحُّوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔ تو آئیے میں آپ کو ڈاکٹرز کی ریسرچ کے تحت بتاؤں۔ سب سے پہلے آپ ایک واقعہ سنیں، اس کے بعد ایک جاپانی ڈاکٹر کی ریسرچ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ آقا کریم علیہ السلام کی پیارے دیوانوں محمد طارق محمود چغتائی اپنی تصنیف کردہ کتاب سنت نبوی اور جدید سائنس کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جس کا نام پروفیسر مور پال آکسفورڈ یونیورسٹی کی پہچان ہے، انہوں نے اسلام پر تحقیق کرنا شروع کی، اسلام کو پڑھنا شروع کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں روزے کے باب پر پہنچا تو میں حیران رہ گیا، میری عقل دنگ ہو گئی کہ اگر خدا مسلمانوں کو کوئی اور چیز نہ دیتا، صرف روزہ ہی دیتا، تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم تحفہ ہے، اس لیے کہ روزے کے اندر بے شمار فوائد موجود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے پر ریسرچ کی اور روزے کو عمل میں لانے کی کوشش کی اور دیکھا کہ اس کو عمل میں لا کر کے دیکھا جائے کہ اس کے اندر کتنے فوائد ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مسلمانوں کی طرز پر انہوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور کہتے کہ میں ابھی کچھ دن ہی روزہ رکھا تھا کہ مجھے معدے کا مرض تھا، اسٹومک انفلیمیشن تھا، تو میں نے پایا کہ جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا اس کے پہلے مجھے یہ بیماری زیادہ تھی، میں نے روزہ رکھنا شروع کیا، ابھی چند روزے میں نے رکھا تھا کہ اس مرض میں کمی پائی گئی، اور کمی ہی نہیں پائی گئی بلکہ میں نے روزہ رکھنا شروع کر رکھا اور اس کی مشق جاری رکھا تو کچھ ہی دنوں کے بعد میرا یہ مرض ختم ہو گیا، میرے جسم کے اندر بالکل ہی نارمل ہو گیا میرا جسم، اور میرے جسم کے اندر اور بہت زیادہ تبدیلیاں محسوس ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس کے اندر معدے کے مرض کا علاج موجود ہے۔ اور یہی پر بس نہیں بلکہ 2016 میں یوشی نوری نام کے ایک جاپانیز ڈاکٹر نے روزے پر ریسرچ کی۔ وہ کہتے ہیں حالانکہ انہوں نے روزے پر ریسرچ نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے کینسر کے مرض پر ریسرچ کی کہ اس کی دوا کس طرح بنائی جائے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں یوشی نوری نے حال ہی میں ان کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے کینسر کا علاج تو دریافت کیا لیکن اس کی دوائی دریافت نہیں کی۔ اس کا علاج کیسے دریافت کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 12 سے 16 گھنٹے تک بھوکے رہے اور کم از کم 20 سے 25 دن تک یہ مشق وہ جاری رکھے، مسلسل 20 سے 25 دن تک 12 سے 16 گھنٹے وہ بھوکا رہے تو وہ کینسر کی بیماری سے بچ سکتا ہے اور بہت سارے امراض سے بچ سکتا ہے۔ اگر کسی کو کینسر کا مرض ہے تو اس مرض میں کچھ حد تک نہیں بلکہ بہت حد تک کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا یہی ریسرچ 1974 میں بھی جو تو آئی تھی سامنے، لیکن وہاں پر ٹھوس ثبوت نہیں تھی، دلائل نہیں تھے تو اس کو مانا نہیں گیا تھا۔ انہوں نے ٹھوس ثبوت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ٹیکنالوجی کے تحت انہوں نے بہت سارے دلائل پیش کیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک شخص بھوکا رہتا ہے اس کے جسم کے اندر خلیہ پیدا ہو جاتے ہیں، وائرسز پیدا ہو جاتے ہیں، جو کینسر کے وائرسز اگر اس کے اندر پیدا ہوئے
یا پھر اور دوسرے بیماری کے وائرس اس کے اندر اگر موجود تھے اور وہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر ایسے وائرسز رکھے، ایسے خلیے رکھے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بیماریوں سے لڑتے ہیں، وہ بیماریوں سے لڑتے ہیں، جو بیماریوں کے وائرس ہوتے ہیں وہ ان سے لڑتے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تو ان وائرس کو جو بیماری کے ہیں ان کو پروٹین نہیں ملتا، وہ کھانا بندہ نہیں کھاتا تو ان کو طاقت نہیں ملتی، اور جو لڑنے والے وائرس ہیں وہ ان کو کھانے میں کامیاب ہو جاتے، اس لیے کہ ان کو بھی قوت چاہیے، ان کو بھی پروٹین چاہیے۔ جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ زیادہ بھوکے ہو جاتے ہیں، اور وہ سڑے گلے جو خلیے پیدا ہو جاتے ہیں، جو وائرسز ہوتے ہیں، ان کو وہ کھا لیتے ہیں۔ اور کچھ ریسرچ کے مطابق ان کو جب پروٹین نہیں ملتا تو وہ وہیں پر مر جاتے ہیں، دم توڑ دیتے ہیں۔ مسلمان 12 سے 16 گھنٹہ بھوکا رہتا ہے، 1 مہینہ تک، جو کہ اللہ نے مسلمان پر فرض کیا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے تھے تاکہ تمہیں کہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے کا اصل مقصد تو تقوی ہے، لیکن جسمانی فوائد بھی اس کے اندر ڈھیروں موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلمان 30 دن تک مسلسل روزے رکھتا ہے، مسلمان 12 سے 16 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے، تو مسلمان اللہ اکبر کینسر کے مرض سے بھی محفوظ رہتا ہے، اور ڈھیروں مرض سے بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ کر دیتا ہے، جیسا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، وَصُومُوا تَصِحُّوا، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے۔ تو ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کی فرما برداری بھی کرتا ہے، اور اس کو آخرت میں ڈھیروں انعامات دیے جائیں گے، اور دنیا میں بہت سارے مرض سے صحت مند ہو جاتا ہے، بہت سارے مرض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جتنا عروج پائے گی، جتنا اسلام پر تحقیق کریں گی، اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے اور زیادہ واضح ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ حق دین ہے، خدا تعالی کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے، اس دین کو جھوٹا ثابت کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ دین حق ہے، اور یہ دین مسلمانوں کے دلوں میں ایسا پیوست ہے کہ مسلمان جان دے سکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ مسلمان اپنی جان کو گوا سکتا ہے، شہید ہو سکتا ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزہ رکھو صحت مند بن جاؤ گے، روزہ رکھو اخلاص کی نیت سے، اس نیت سے نہ رکھے کہ ہم صحت مند بن جائیں گے، بلکہ اس نیت سے رکھے کہ خدا نے ہم پر فرض کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا درس دیا کہ یہ فرض ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، روزہ رکھے اور جو ہے تو اپنے آخرت کو اچھی طریقے سے بنائیں، اور اسی طریقے سے اخلاص اور عبادات میں بھی ظاہر کریں۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔